السلام علیکم جی یہ ٹویٹس اور پوسٹ کا سلسلہ تھوڑا طویل ہو جاتا ہے، اور ویڈیو کی آپشن جو ریسنٹلی میں نے اس کو ایکسپلور کیا، میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے اب ڈالنے کی کوشش کرتا رہوں گا ساتھ میں، جہاں پہ بھی ڈال سکوں، یوٹیوب یا فیس بک۔ تو آرمی سے متعلق میرے ذہن میں خیال آیا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں بچپن سے آج تک، ان کو پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش آرمی میں جانا تھی، اور ابھی بھی میری سب سے بڑی خواہش یا افسوس یا ارمان زندگی کا یہی ہے، کاش میں ہوتا آرمی میں۔ میں دیکھتا ہوں ان شہیدوں کو، ان جاں بازوں کو، ان کے قصے کہانیاں سارا کچھ دیکھتا ہوں، اور پھر ایک عجیب سا ایک ولولہ سا جسم میں ایک دوڑتا ہے، خون میں ایک عجیب سی چیز، حرارت ایک محسوس ہوتی ہے جو سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ وہ یوم شہداء کے موقع کی تقریب تھی GHQ میں، وہ ٹی وی پہ لائیو چل رہی تھی، تو شہیدوں کے والدین کو اور بیواؤں کو اور اس طرح کے اور لوگوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو بلایا گیا تھا، اور وہاں پہ ان کو اعزازات دیے جا رہے تھے، اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا تھا۔ اور میری امی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ میں، وہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کاش تم لوگوں میں سے بھی کوئی فوجی ہوتا، اور یہ انہوں نے ان شہیدوں کے گھر والوں کو دیکھ کے کہا تھا۔ کسی فوجی کو یونیفارم پہنے ہوئے اور ہینڈسم دکھتے ہوئے اس طرح کے آدمی کو دیکھ کے نہیں کہا تھا، شہیدوں کے عزیز و اقارب کو دیکھ کے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فوج سے عشق جو ہے وہ دکھانے کی اور اس کی بتانے کی یا اس کا ڈرامہ کرنے کی، ڈھکوسلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نون لیگ والوں کی طرح کہ جو ابھی یہ کیمپین چل رہی ہے ٹی وی پہ، ساری بچوں کو بٹھا کے یونیفارم پہنا کے سارا کچھ، پہلے ان کا وہ گنجا جو حرامی ہے، چور، وہ لندن میں بیٹھ کے کہتا ہے جی باجوہ صاحب یہ آپ کی کرتا دھرتا سارے آپ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور عجیب گھٹیا حرکتیں، اور اس کی بیٹی جو ذلیل عورت ہے، جو اس نے کہا، جو بکواس اس نے کی، اور وہ یونیفارم کے اوپر جو اس نے تہمتیں لگائی کہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی، یہ سارے نعرے ان لوگوں نے لگوائے اپنے جلسوں میں۔ اور اب جب وہ مطلب چور دروازے سے ایک بیرونی مداخلت اور سازش کے طور پہ کہ اس پہ بدولت جو ہے وہ حکومت میں آئے، تو اب وہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں جب تک آپ ہماری پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ہم بہت محبت کرتے ہیں جب آپ ہمیں خوش رکھتے ہیں، جب تک آپ ہماری کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ کا ہاتھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، تو ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نہیں کریں گے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ جی دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آرمی یہ کیمپین نہیں چلا رہی۔ یہ لوگ جو آج اپنی آرمی سے سوال و جواب کر رہے ہیں، بشمول میرے اور سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگوں کے، یہ لوگ اپنی آرمی سے نفرت نہیں کرتے، کر نہیں سکتے۔ کوئی بھی صاحب ایمان غیرت والا انسان، مرد عورت دونوں، کوئی بھی اپنے محافظوں سے نفرت نہیں کر سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم احسان فراموش نہیں ہے۔ ہماری عمران خان سے جو محبت ہے یا اس کے پیچھے جو دیوانگی ہے قوم کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی آدمی جو اس قوم سے، اس ملک سے عشق کرتا ہے، قوم اس سے عشق کرتی ہے، چیز یہ ہے ساری۔ اور عشق کی سب سے بڑی اور قربانی کیا ہوتی ہے؟ اپنے وطن کی خاطر وہ سینے پہ گولے کھانا، بارودی سرنگوں کے اوپر چلنا، دوڑنا، اپنے وطن کی حفاظت کرنا، اور ہزاروں افسروں اور جوانوں کی قربانیاں دینا، شہیدوں کا خون وہ جو سارا ہمارا ہے۔ تو ان سے محبت اور عشق جو ہے وہ کبھی اس کے اوپر شبہ اور شک کا بھی کوئی فضول سی بات ہے، اس طرح کہنا عجیب لگتا ہے۔ لیکن جو اوپر چند لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اوپر کے عہدے پہ پہنچتے ہیں، تو انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک لامحدود طاقت ہاتھ میں محسوس ہوتی ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ اچھا اب تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں، اچھا اب تو میرے اختیار میں یہ بھی ہے، اچھا یہ ووٹ سے کیا ہوتا ہے، اچھا میں یہ کروں تو یہ ہو جائے گا، وہ کروں تو یہ ہو جائے گا، یعنی میری مرضی پہ، میری ہاں نا پہ، میری سر کی جنبش پہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، سارے فیصلے ہو سکتے ہیں، عدالتیں کھل بھی سکتی ہیں، بند بھی سکتی ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ جو چند لوگ اوپر جاتے ہیں، وہاں تھوڑا یہ انسانی ایک کریکٹر اتنا، مطلب ہر ایک انسان کا اتنا بڑا نہیں ہوتا، کہ وہ انسان جو ہے وہ تھوڑا پھر وہ لڑکھڑا جاتے ہیں اس طاقت کے آگے۔ اور وہاں ان لوگوں سے، یہ جو عوام آج سوال کر رہی ہے، ان لوگوں سے سوال کر رہی ہے۔ یہ عوام اپنی فوج سے سوال نہیں کر رہی۔ فوج کون ہے؟ ہم ہیں۔ وقت آئے گا تو ہم سارے فوجی ہیں،
ہم سارے فوجی ہیں، اپنے وطن کی خاطر سارے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، سارے فوجی ہیں، لیکن سوال ہم ان لوگوں سے کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی بھی فیصلے کا اختیار ہے، اور سوال کرنے کا حق ہے، ہر ایک کو حق ہے، کوئی بندش نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر یہ ہمیں سرو کرتے ہیں تو ان کو ہمیں جواب بھی دینا چاہیے۔ سوال ان لوگوں سے، فوج سے نہیں ہے۔ فوج ہمارے دل و جان میں بستی ہے، بالکل ہمارے دلوں کا ہمارا سر اونچا اٹھتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ یہ جو 5th جنریشن وار، آصف غفور صاحب جو تھے DGISPR، وہ جو ذکر کرتے تھے، تو وہ سارا 5th جنریشن وار لڑنے والے کون تھے؟ یہی نوجوان جو آج سوال کر رہے ہیں، یہی تھے۔ چیک کریں، ان کو بڑا ان کا اچھا میکینزم ہے، چیک کرتے ہیں سارا، چیک کریں، ایک ایک بندہ آپ کو نظر آئے گا۔ وہ 27 فروری کو جو ہوا، اس سے پہلے جو ہوا، جو نون لیگ والوں نے کیا، جو الیکشن سے پہلے انہوں نے تہمتیں لگائیں اور فوجیوں کو برا بھلا کہا سڑکوں پر، وہ جو پھول دینے والے لوگ تھے، وہ کون تھے؟ یہی عوام تھی، یہی عوام تھی۔ وہی عوام آج سوال بھی کر رہی ہے۔ جن سے عشق ہوتا ہے ان سے سوال بھی ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، فوج سے نفرت نہیں ہے، فوج سے عشق ہے، اور سوال بھی ہے۔